علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال ہے جناب، خیریت سے سب لوگ؟ الحمد للہ جی شیخ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه فقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال اے ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن فاسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لا ري فلو كنت ثم لا ريتهم تقوم قبره لا إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر. جی ہاں، تو رمیۃ بحجر کلمہ ہے۔ باب من احب الدفن فی الارض المقدسہ، اگر کسی کی خواہش ہو، چاہت ہو کہ وہ ارض مقدس میں دفن کیا جائے، جو بھی ارض مقدس ہو وہاں دفن کیا جائے۔ مکی کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے، تو اگر کسی کی خواہش ہو وہاں دفن ہونے کی تو اس طرح کی خواہش اور تمنا کرنا کیسا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ فلما جاءہ سکہ، جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سکہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا۔ سکہ کے معنی تھپڑ مارنا۔ جی ہاں، تو تھپڑ مارا موسیٰ علیہ السلام، ففقع عینہ، اور اس فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرجع الی ربہ، وہ فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے گیا اور کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے ایک ایسے انسان کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا، الٹے اس نے مجھے مار دیا اور میری آنکھ پھوٹ گئی۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ فرشتے کی اسے واپس لوٹائی، دوبارہ آنکھ اس کی صحیح ہو گئی، اور کہا ارجع، دوبارہ لوٹ کر کے جاؤ اور کہہ دو موسیٰ سے یدعو یدہ علی متن الثور، اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھ دیں، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ، ہاتھ کے نیچے جتنا آئے گا اور جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر ملے گی۔ اگر ہاتھ کے نیچے 1000 بال آئے تو 1000 سال کی عمر اور مل جائے گی۔ قال اے رب ثم ماذا، جب فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور یہ بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الموت، اس کے بعد تو مرنا ہے۔ قال فالآن، کہا جب مرنا ہی ہے تو ابھی مرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ فسأل اللہ تعالی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ درخواست کی ان یدنیہ من الارض المقدسہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ ارض مقدس یعنی فلسطین کی زمین جہاں پر بیت المقدس ہے، وہاں سے قریب کر دے۔ کتنا قریب کر دے؟ رمیۃ بحجر،
کہ پتھر پھینکنے کا فاصلہ وہاں سے رہ جائے. پتھر پھینکے جتنی دور جاتا ہے اتنی دوری پر پہنچا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارض مقدس. یہ دوری کدھر سے؟ جہاں میں ہوں اس وقت سے اتنا اور قریب ہو جاؤں، یا بیت المقدس جہاں پر ہے ادھر سے میں بیت المقدس سے قریب ہو جاؤں. دونوں کا امکان ہے. ان اقرب یہی ہے کہ ان کی یہ تمنا تھی کہ بیت المقدس کے قریب میں دفن ہوں. تو بیت المقدس کے اندر نہ صحیح، وہاں پر یعنی وہ جو ارض مقدسہ ہے وہاں نہ صحیح، لیکن اس سے قریب رہے، اتنا لمبا فاصلہ ہو، وہاں پر مجھے دفن کر دیا جائے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کا انتقال وہیں پر ہوا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، اگر میں وہاں موجود ہوتا، لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَ، تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، عند الکثیب الاحمر، عند الکثیب الاحمر، جو سرخ رنگ کا ریت کا تودا ہے اس کے پاس، الی جانب الطریق، راستے کے کنارے. تو راستے کے بالکل کنارے جو وہاں پر ریت کا تودا ہے وہاں پر میں آپ کو ان کی قبر دکھاتا. تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ ارض مقدس میں تدفین کی، اگر یا ارض مقدس اس کے پاس آس پاس کے علاقے میں اگر کوئی دفن کی تمنا کرتا ہے تو معلوم ہے یہ غلط نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ تمنا خواہش پوری فرمائی. جی کیا کہہ رہے تھے کوئی صاحب؟ کثیب کے معنی شیخ؟ کس کے معنی؟ کثیب کثیب تودا کا، ریت کا تودا ہوتا ہے اسے کثیب کہا جاتا ہے. شیخ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو چانٹا جو مارا تھا، وہ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جی شیخ. تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا، اس کی اصل وجہ تھی کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ملک الموت ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے؟ ملک الموت ہے. اگر یہ معلوم ہوتا کہ ان کو ملک الموت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام تیار ہوتے اس کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے گھر کے اندر ہوں، بلا اجازت کوئی انسان میرے گھر کے اندر آ کر کے داخل ہو گیا اور میری جان لینا چاہتا ہے. تو ایسے موقع سے آدمی کیا کرے گا؟ اپنا بچاؤ کرے گا. ہاں، دفاع کرے گا، اپنا انسان اپنا دفاع کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا. اور ایسا ایک بار نہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ فرشتے دنیا میں آئے، جس کے پاس آئے اس کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں؟ نہیں شیخ، نہیں معلوم ہوا. فجاء بعجل حنیذ، بکرا بنا ہوا جو بچڑا لے کر کے آئے. اگر انہیں معلوم ہوتا فرشتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں، تو یہ سب محنت کرتے ہو؟ نہیں شیخ، نہیں محنت کرتے ہو، ضرورت نہیں تھی سب کرنے کی ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم. اور اس کے بعد وہاں سے فرشتے گئے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں؟ نہیں معلوم تھا شیخ. اگر ان کو معلوم ہوتا تو پھر لوط علیہ السلام اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ تو بعد فرشتوں نے بتایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم کوئی لڑکے نہیں ہیں، آپ انسان نہیں، آدمی نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. تو فرشتے کبھی دنیا کے اندر آتے ہیں، جس کے پاس آتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا دین سکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے علامات کیا ہیں. خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے. بعد پتہ چلا کہ کون آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کا امتحان لینے کے لیے. تو جب آیا فرشتہ
تو اور کہا کہ میں تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری جان لینے، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو دوسرا مسئلہ ہوگا۔ فرشتے نے اگر میں تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہوں، تو پھر ایسے موقع سے انسان اپنی طرف سے دفاع کرے گا، انسان اپنی طرف سے دفاع کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے دفاع کیا، اور اس دفاع میں اس فرشتے کی آنکھ چلی گئی، کیونکہ اس وقت وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس کی آنکھ چلی گئی۔ جب اس کے بعد دوبارہ فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں کس لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے پھر مارا، انہوں نے نہیں شیخ، پہلے فرشتہ جب آیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا وقت مکمل ہو چکا تھا، جی جب پہلی بار فرشتہ آیا تو جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت مکمل ہو چکا تھا، نہیں جب نہیں ہوتا اس مکمل وقت۔ ہو چکا ہوتا تو پھر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت آ جائے تو نہ ایک ساعت آگے نہ اور ایک ساعت پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ جی معلوم ہوا وہ وقت ان کا ابھی ہوا ہی نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے فرشتے کو، اور اس کے بعد یہ سب ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، وہی سے ہی کہا کہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی شیخ مطلب ہو سکتا ممکن ہے کہ مطلب انسانی شکل میں آئے؟ میں نے واقعات بتایا نہیں آپ کو؟ تو دوسرے وہ تو دوسرے کیا کہتے فرشتے ہیں، لیکن ملک الموت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، پہلے جو انبیاء کرام، جو بھی انبیاء کرام تھے، سب کے پاس جب ان کی موت کا وقت آتا تھا تو ان کو بتایا جاتا تھا، سارے انبیاء کرام کے ساتھ تھے، ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب آپ کا وقت ہو چکا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جانا ہے آپ کو بتائیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ الرفیق الاعلی، تو بتا رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کو اس طرح سے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا انتخاب کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفیق الاعلی کا انتخاب کیا۔ تو کہہ رہی ہوں میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتخاب نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جانا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہی معاملہ تھا، ان کو بتایا جاتا تھا، پہلے سے فرشتے آتے تھے تو پہلے بتاتے تھے۔ شیخ یہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع کے میں مطلب ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی، تو اب ہم کیا اس سے یہ استدلال کر سکتے ہیں اسی موسیٰ علیہ السلام کی قصے سے کہ اپنے دفاع میں اپنے کیا بولتے ہیں اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی شبہ ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ کہہ سکتے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ویسے ہی ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، یا یہ کہیں گے کہ آتا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے جان کی حفاظت میں اگر کوئی قتل بھی کر دیا جائے تو شہید مانا جاتا ہے۔ ظاہر قتل ہوگا تو دفاع کرتے ہوئے قتل ہوگا وہ آدمی، تو بالکل آدمی کو کوئی بھی اگر اس کی جان مال لینا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے وہ دفاع کرے گا، انسان اپنا دفاع کرے گا، گرچہ دفاع کے اندر سامنے والے کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ جیسے مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں ان کے لیے جائز ہوگا، ہمیں جو کرنا ہے وہ محمد شریعت محمدیہ کے حساب سے کرنا ہے۔ جو بھی انبیاء کرام کی شریعت تھی وہ ہمارے لیے شریعت ہے، بشرطے کہ ہماری شریعت میں اس کے خلاف موجود نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا قرآن مجید کے اندر اس لیے بیان کیا ہمارے لیے اس کے اندر عبرت ہو، موعظت ہو، ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنائے، ہم ان کی زندگی کو، وہ معاملات کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استثناء کر دیا ہے، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا للقوم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، اس کے بعد کیا ہے؟ ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ آگے بتائیے۔
إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لا لك. استغفر لك، کہا کہ سب آپ کے لیے اسوہ ہے، ہاں لیکن یہ جو انہوں نے کہا تھا میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے، یہ آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے۔ کافر کوئی ہے تو وہ اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا، تو جو ان کی زندگی ہے وہ سب ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، سوائے ان اعمال جن کے بارے ہمارے شریعت میں آ گیا ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، وہ ان کی شریعت۔ باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشعباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. جی ہاں، تو اس کے بعد باب ہے الدفن باللیل، کیا رات میں تدفین ہو سکتی ہے، رات میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ تو آگے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات میں ہوئی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات میں ہوئی تھی، رات میں نہ دفن کیا گیا تھا۔ آگے حدیث ذکر کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، ایک شخص کی آپ نے صلاۃ جنازہ ادا فرمائی جبکہ اسے رات میں دفن کیا جا چکا تھا، رات میں دفن کیا جا چکا تھا، آپ نے بعد میں صلاۃ جنازہ ادا فرمائی، آپ کھڑے ہوئے، آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا تھا فلاں یہ کون ہے، کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رات میں دفن کیا گیا ہے، فصلوا علیہ، چنانچہ سبھی لوگوں نے صلاۃ جنازہ ادا کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں صلاۃ جنازہ ادا کرنا صحیح اور درست ہے۔ اگر یہ رات میں صلاۃ جنازہ ادا کرنا درست نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرماتے ایسا کیوں؟ ہاں آپ سے منع کرنے کا ثبوت ہے کہ آپ نے منع کیا، لیکن ایک خاص واقعہ تھا جب کسی شخص کو دفن کر دیا گیا تھا رات میں، اور کفن بھی جو اس کے شایع نشان تھا، مناسب تھا، وہ کفن ان کو نہیں دیا گیا تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے نکیر کی تھی آپ نے، اور رات میں دفن کرنے سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ لیکن وہ ایک خاص کے حالات، ایسے حالات میں منع ہے کہ آدمی رات میں مناسب کفن نہ دے، لوگ دیکھ نہ پائیں، اور رات ہی میں آدمی اس کے تدفین کر دے کسی کے اس سے، تو برے صورت میں یہ غلط ہوگا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں جنازہ نہ پڑھوں، ایسے نہ کیا کریں آپ لوگ، رات میں مجھے بلا لیا کریں آپ۔ اس سے پہلے بھی بات آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ رات کا وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ رات میں جنازہ کیوں پڑھا؟ نہیں کہا مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے بتاتے۔ لوگوں نے کہا رات کا وقت آپ پریشان ہوتے، تو رات میں تدفین کرنا صحیح ہے، لیکن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیا کریں آپ، یہاں تک کہ میں بھی صلاۃ جنازہ ان کی پڑھ لوں۔ تو رات میں دفن کرنا اصلاً منع نہیں ہے، بلکہ ایک تو اگر اس کے شایع نشان جو کفن وہ نہ دیا جائے، یہ غلط اس نیت سے کوئی کرے، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو آپ کو خبر کیے بغیر کوئی رات میں تدفین کر دے، رات میں کرنا ہے تو بلا لیجئے، یا کہ آدمی اگلے دن تدفین کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہو جائے۔ لیکن تو یہاں پر ذکر کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کب ہوئی؟ رات کے اندر ہوئی۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کب کی تھی؟ رات میں کی تھی۔ تو خلیفہ اول کی تدفین ہوئی، سارے صحابہ کرام موجود، لیکن وہاں نکیر نہیں ہوئی کہ رات میں کیوں تدفین کی گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ تدفین کی، لیکن وہاں بھی نکیر نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نکیر نہیں کی، لہذا صحیح اور درست ہے۔ کچھ لوگوں نے منع کیا کہ اس کی وجہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما فذکر رجلا من اصحابه قبض وكفنا في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر ان يقبل الرجل بالليل حتى يصلي عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک اپنے صحابہ میں سے کسی کا تذکرہ کیا جس کی وفات ہو گئی تھی اور کفن جو مناسب ہونا چاہیے تھا وہ مناسب کفن نہیں اس کا تھا، معمولی کفن دے دیا گیا، رات میں تدفین کر دی گئی۔ تو آپ نے لوگوں کو ڈانٹ پلائی اس بات سے کہ کسی کو رات میں دفن کیا جائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاۃ جنازہ ادا کر لیں۔ یعنی اگر آپ رات میں صلاۃ جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو تدفین کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ حتی یصلی علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے چاہا کہ میں صلاۃ جنازہ لوگوں کی پڑھ دیا کروں اور میں ان کے لیے استغفار کر دیا کروں، دعا کر دیا کروں ان کے لیے۔ معلوم حتی یصلی علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جنازے کی صلاۃ پڑھ لی ہے، آپ نے رات کا وقت آ گیا تو پھر رات میں تدفین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا کہ کوئی مجبور ہو جائے، اضطراری کیفیت ایسی ہو کہ روکا نہیں جا سکتا ہے کسی کو، تو مسئلہ اور ہے، دوسرا مسئلہ ہے۔ تو امام علامہ البانی رحمہ اللہ بھی رات میں تدفین کے قائل نہیں تھے، تدفین کے قائل نہیں تھے، اسی حدیث کی وجہ سے جسے مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن بہرحال اس حدیث سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ رات میں تدفین کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اتفاق ایسا ہوا علامہ البانی رحمہ اللہ کی تدفین کب ہوئی؟ رات میں ہوئی سر۔ ہاں، رات ہی میں تدفین ہوئی۔ لوگوں نے ان کی وصیت کی دیر نہ کی جائے، وفات ہوئی تو لوگوں نے تاخیر نہیں کی اور جلدی ان کی تدفین ہو گئی۔ بعد میں شیخ عبد الباری صاحب حفظہ اللہ ناراض ہوئے کہ آپ لوگ خود ان کا قول تھا کہ رات میں تدفین نہیں ہونی چاہیے، تو آپ لوگوں نے رات میں تدفین کر دی ان کی جو ہے۔ خیر، تو رات میں تدفین صحیح اور درست ہے۔ دیکھ لیں کہ لوگ آ سکتے ہیں جنازے میں، ایسا نہیں کہ لوگ نہ آ پائیں۔ تو جنازے کی جو کثرت ہوتی ہے، زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، زیادہ لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو آدمی تاخیر کر دے صبح کے ٹائم تاکہ سب لوگ شریک ہو سکے، لیکن ممنوع نہیں ہے رات میں۔ باب بناء المسجد على القبر قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك السورة أولئك شرار الخلق عند الله۔ کیا قبر پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے لوگ ادھر ادھر کی چیزیں بیان کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے ازواج میں سے کسی نے ایک کنیسے کا تذکرہ کیا، گرجا تھا اس کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام تھا ماریا۔ نام رکھا کرتے تھے، مساجد کے نام ہوتے ہیں ویسے، کنیسہ کے نام ہوا کرتے تھے۔ اور ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حبشہ جا چکی تھی، ہجرت کر کے وہاں پر گئی تھی، انہوں نے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ کنیسہ کتنا خوبصورت تھا، اس میں کیا تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جب یہ سب ان لوگوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کسی رجل صالح کا انتقال ہو جاتا تھا بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیا کرتے تھے، اس کی قبر پر مسجد بنا دیا کرتے تھے۔ ثم صوروا فیہ تلک الصور، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ تصویریں بنا دیا کرتے تھے۔ فاولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں بدترین لوگ ہیں کہ کسی کی قبر پر مسجد بنا لیں تو لوگ بنا لیا کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے ذریعے سے ایک کبھی زیادہ ان سے لگاؤ ہوتا ہے اس لیے کر لیتے ہیں، اور کبھی ہوتا ہے کسی شخصیت سے ناجائز، کسی کی شخصیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے کتنے لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں۔ تو بنا لے تو ڈبل فائدہ، ایک تو مسجد کے نام سے بنا رکھا ہے تو تھوڑا مزار بھی بن جائے گا،
تو ملٹی پرپز ہو جائے گا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم اس سے ہوا کہ مسجد قبر پر نہیں بنائی جا سکتی. جہاں پر قبر ہے وہاں پر آپ مسجد کی تعمیر نہیں کریں گے. شرک کا دروازہ کھلتا ہے. شرک کے دروازے کھلتے ہیں اور اسلام شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہے, شرک کے دروازوں کو کھولنے کے لیے نہیں آیا. اسی طرح جب جہاں پر قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہو سکتی ہے. تو جو مسجد ہے اس کے اندر کسی بزرگ کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. کسی مسجد کے اندر کسی بزرگ کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. جو علت وہاں موجود ہے کہ پہلے سے قبر ہو وہاں مسجد بناؤ, وہی علت موجود ہے کہ یہاں پر مسجد ہے اسی میں کیا بنا دیجئے آپ, قبر بنا دیجئے کسی. شیخ ادھر ہمارے یہاں ایک مسجد ہے اس کے بعد پھر 2 قبریں ہیں, یعنی کہ تھوڑا سا گیپ ہے, اسی بیچ میں قبر ہے. اس کے بعد پھر کیا بولتے ہیں جمعہ کے دن ایسے نماز ہوتی ہے تو آگے نماز پڑھتے ہیں, بیچ میں قبر ہے, پھر پیچھے جو جگہ ہے اس میں بھی نماز پڑھا جاتا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں لوگوں سے بات کر کے آپ منتقل کروا دیجیے اس کو. مسجد کے اندر قبر نہیں ہونی چاہیے, قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے. اور ایسی مسجد جس کے اندر قبر موجود ہو وہاں صلاۃ نہیں ادا کرنا چاہیے. تو شیخ پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں, وہ آگے پیچھے آگے کہیں نہیں ادا کیجیے. پیچھے اور آگے کہیں بھی ادا نہیں کیجیے. مسجد کے اندر قبر نہیں ہو سکتی. جہاں پر قبر ہو وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی, وہ جگہ ہے ہی نہیں ہے. تو آپ اس قبر کو وہاں سے لوگوں سے گفتگو کر کے اچھی طرح سے اور اس کے بعد وہاں سے منتقل کروا دیں قبرستان میں جس کی بھی ہو. فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں آرام سے شافیوں کی مسجد ہے صرف. جس کی بھی ہو ان سے بات کی جائے, دکھایا جائے. اور بھی جو علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں ساری چیزیں اور بات کی جائے لوگوں سے. کیا ہے لوگوں نے ہندوستان میں بہت سارے. ہمارے گاؤں کی مسجد تھی جمعہ مسجد, جامع مسجد, اس کے اندر ہی مسئلہ تھا. الحمدللہ وہ چیز ختم ہوئی اور اسے قبرستان منتقل کیا گیا. تو خوشسلوکی کے ساتھ آپ کریں کہ انتشار نہ پیدا ہو, اختلاف نہ پیدا ہو. لیکن مسجد اور قبر یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مسجد اور قبر یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آج الحمدللہ لوگ ہیں, موجود ہیں جو توحید کو ماننے والے ہیں. کل وہاں پر کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے آپ. تو شرک کے دروازے بند ہونے چاہیے. مسجد اور قبر یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی تھی, وہاں سے کیا کیا تھا آپ نے؟ جب تک قبر مسجد میں ہے پہلے موجود تھے. اگر کوئی مذاکرہ نہیں ہے کیا کریں, اس میں جائے نماز پڑھنے کی نہیں دیا. کہیں اور پڑھ لیجیے انہوں سے. لیکن شیخ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں اہل حدیث کی مسجد ہی نہیں ہے کہیں. ہاں تو لیکن مثال غیر اہل حدیث کی مسجد اس سے بہتر ہے. بعض لوگ استدلال کر کے مسجد نبوی کی بعض کے ادوار میں خلفاء نے اس کی توسیع کی. مسجد نبوی کا مسئلہ الگ ہے. وہاں پر جو قبر ہے وہ مسجد میں نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا جو ازواج مطہرات کو آپ نے دے رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا حصہ سرے سے ہے ہی نہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مکان تھا, کبھی بھی وہ مسجد کا حصہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہتے تھے, وہاں پر سوتے تھے, اپنی ازواج کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے, ساری چیزیں وہاں. وہ مسجد نہیں, نہ کبھی مسجد وہ تھی اور نہ آج مسجد ہے, نہ بعد میں کبھی وہ مسجد ہو سکتی. وہ مکانات تھے. ہاں یہ اور بات ہے توسیع کے بعد وہ لگے آپ کو کہ وہ مسجد, لیکن مسجد کا حصہ سرے سے نہیں ہے. جامع مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جامع مسجد میں تو کہیں قبر مجھے نہیں نظر آئی مولانا صاحب. سائیڈ میں قبر ہے. سائیڈ میں کس جگہ ہے؟ ہمارے یہاں جو قبر ہے شیخ تو تیسری صف جو ہے اسی کے بیچ میں ہے قبر. لوگوں سے مولانا سلیقے سے بات کیجئے. بات کیے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پیڑھی میں تو نہیں کر پائیں گے, کہ انہوں نے قسم کھا رکھا ہے کہ جب تک ہم سب زندہ ہیں اب تک تو یہی رہے گا, اگلی پیڑھی میں دیکھا جائے. ہاں تو آپ ایسے کچھ علماء کو, سنجیدہ علماء کو لے کر کے جائیں جو ان کو سمجھائیں کہ یہ ابو جہل اور فلاں والی جو نخوت ہوتی ہے خاندانی, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. شیخ اہل حدیث حنفی کا پھر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے, مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی ساری یہ چیزیں اس کا تعلق حنفی اہل حدیث سے نہیں ہے. حنفی اہل حدیث
کوئی ہے ہی نہیں شیخ ادھر. جو بھی عالم وغیرہ آتے ہیں مسجد کے لیے وہ اردو بورڈ جو چلتا ہے وہ ثانیہ فقانیہ والے عالم سب ہیں. کون سے ضلع سے آپ کا تعلق ہے؟ ضلع کون سا آپ کا ہے؟ کھگڑیا بہار. کھگڑیا. یہ کون سا نیا ضلع بتایا آپ نے؟ نیا ضلع پہ بنا ہے؟ بیگوسرائے کے آگے ہے. بہت پرانا اچھا ضلع اچھا ہے. یہاں 90% اچھا. ہندو ہی ہے, 10% ہاں مسلم ہے. ہاں تو دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو مسلم رہ کر کے بعد کی نسل جو ہے کچھ اور بن جائے, شرک میں مبتلا ہو جائے. بڑا سنجیدگی کے ساتھ لوگوں سے بات کر کے چیزوں کو وقار کا مسئلہ نہ کوشش کرے وقار کا مسئلہ نہ بننے پائے. انہیں جب مسئلہ وقار کا بن جاتا ہے تو مسائل دوسرے ہو جاتے ہیں. تو وقار کا مسئلہ نہ کسی کے بننے پائے اور سنجیدگی کے ساتھ. ایسا نہیں بہت بڑا پروگرام کوئی کروا دے اس کے خلاف تو لوگوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. تو کسی سے آپ وہ جن کو سمجھائے بتائے تاکہ مسئلہ ختم. بہت ساری جگہوں پر مسئلہ آئی لیکن اس کو ختم ہونا چاہیے. پرانی مسجد ہے یا نئی مسجد ہے؟ بہت پرانی مسجد ہے شیخ. وہاں پہ کوئی تھے انہی کے اس کوئی کی گھر اس والے. کی تعمیر اور تجدید کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کافی بن گئی ہے, اچھی خاصی بن گئی ہے. ہاں تو جب بن رہی تو اس کو کوشش کرنا چاہیے تھی تعمیر کی. مسجد کی وہ زمین نہیں تھی شیخ. وہاں پہ مطلب گاؤں کے جو محلے کے بچے اچے تھے تو ان کے لیے دی گئی تھی زمین. پھر جی جو بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں آ کے یہاں پہ سیکھیں گے, تعلیم علم سیکھیں گے. پھر جی. وہیں پہ لوگوں نے اذان دے دی, پھر وہیں سلسلہ شروع ہو گیا. حالانکہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ زمین مسجد کے لیے ہم نہیں دیں گے. تو اگر لیکن زمین جب مسجد کی نہیں تو اس سے مسجد سے الگ ہونا چاہیے. پھر نماز شروع ہوئی اس کے بعد سے پھر وہ سلسلہ ویسا ہی شیخ رہا. الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کہیں پر پہلے سے قبر موجود تھی, اگر پہلے مسجد ہے قبر بعد میں, تو پھر قبر کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ وہ زمین مسجد کی ہے. اور اگر پہلے سے قبر موجود تھی اور بعد میں لوگوں نے وہاں مسجد بنائی تو یا تو وہاں سے قبر کو ہٹایا جائے یا تو وہاں سے مسجد کو ہٹایا جائے, کیونکہ مسجد آپ کی غلط جگہ پر بن گئی ہے. وہ کسی اور کی زمین تھی, کوئی اور حصہ تھا, قبر وہاں پر کسی کی تھی. تو یا تو ان کے اہل خانہ انہوں نے آپ کو وہ زمین دی ہو اور ان کی رضامندی کے ساتھ وہاں پر بنائی جا رہی ہو, تو اس کے بعد وہ معاملہ کریں گے جو مسجد بناتے وقت کیا جاتا ہے. اور اگر کہیں پر کسی کی قبر پہلے سے موجود تھی اور آپ نے وہاں مسجد بنا لی تو پھر ایسے موقع سے اگر قبر ہٹانے کا امکان ہو تو ٹھیک, نہیں تو مسجد کو وہاں سے کیا کریں, منتقل کر دیں آپ, کیونکہ مسجد آپ نے غلط جگہ پر بنا لی ہے. شیخ روڈ پہ نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ روڈ کا مسئلہ ہے. سارے کوئی بھی زمین جو بھی پاک زمین ہو جو علت لیلاؤ مسجد ہوا طہورا, اس میں روڈ اور آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے شیخ روڈ پہ نماز پڑھنے کا. تو ضرورت ہو تو آپ پڑھیں لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ. روڈ پہ نماز ضرورت پڑھنے ہے کا ہاں تو ضرورت ہے تو پڑھیں لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ. ہم نماز پڑھ رہے ہیں باقی سب لوگ اپنا جو ہے لوگوں کا ٹریفک بند ہو جائے, ایسا نہیں کرنے کی اجازت ہے آپ کو کہ لوگوں کے لیے تکلیف پہنچائیں جبکہ آپ دوسروں کے بیچ میں رہتے ہیں. آپ اس کے لیے آپ انتظام کریں, لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچانا اس کی اجازت آپ کو قطعی طور پر شریعت دیتی ہے, اور نہ کوئی قانون آپ کو کہے گا کہ آپ جو ہے لوگوں کا راستہ بند کر دیجیے. آپ کسی اس میں آپ اس طرح سے لوگوں کا راستہ نہیں بند کر سکتے آپ, اور بھی نماز کے نام پہ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز سے اور دشمنی پیدا ہو کہ راستہ روک دیتے ہیں. قطعی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا. کسی سے یہ جو جس قبر مسجد میں قبر ہوگی تو اس مسجد کو منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو مسجد کو منہدم کر کے دوسری جگہ مسجد بنا لیں یا پھر اس میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں؟ اگر وہاں سے قبر منتقل ہو سکتی ہے تو اچھی بات ہے, مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن اگر قبر بعد میں ہے تو مسجد نہیں منتقل ہوگی, قبر منتقل ہوگی. اگر پہلے مسجد ہے اور قبر لوگوں نے مردے کو بعد میں دفن کیا ہے تو پھر مسجد نہیں منتقل ہو, مسجد کی زمین و مسجد کی رہے گی ہمیشہ. پہلے قبر قبر اگر پہلے سے ہے اور آپ نے زبردستی وہاں مسجد بنا لی تو یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا. شیخ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہاں پر قبر ہی ہے پھر بعد میں مسجد بنائی گئی ہے, تو جی اب اس مسجد کو منتقل جو کریں گے تو وہ منہدم کر سکتے ہیں اس کو.
یا پھر ایسی جو ہے بالکل اگر غلط بنی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اسرار منظم کروا دیتے تھے کیونکہ غلط مقاصد سے بنائی گئی تھی. تو غلط مقاصد سے بنائی گئی تھی، آپ نے منظم کروا دی. ایسے غلط طریقے سے اگر بنائی گئی ہے، جو جگہ مسجد کی نہیں ہو سکتی تھی وہاں بنا لیا آپ نے، وہاں ختم کیجئے اس کو. جی شیخ جزاک اللہ. قبر کیسے منتقل ہوگی شیخ؟ وہاں مردے کو، اگر قبر بہت پرانی نہیں ہے وہاں سے مردے کو جو بھی باقیات اٹھا لے جائے. زیادہ پرانی ہے تو برابر کر دے تو بھی ہو جائے گا. برابر کر نشانات مٹا دیں کیونکہ اندر بھی کچھ نہیں موجود ہے، نشانات مٹا دے ختم ہو جائے بالکل. اور جیسے پلاسٹر اور جگہ پر ویسے پورا ہو جائے، کہیں کوئی نشان نہیں، ختم مسئلہ ہو گیا. یا آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ نہیں جو لوگ بھی ان کے بہرحال ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، ان کو تکلیف ہے کچھ بھی ہو، تو اندر سے جو بھی مٹی وغیرہ ہے کچھ ہڈیاں ہوں گی وہاں سے نکال کے لے جا کے کہیں اور کر دیں. 60 سال تو ہو گئے ہوں گے شیخ، 60-70 سال. ہاں تو مسئلہ اصل ہوتا ہے نا لوگوں کے، جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے. ان سے بات چیت ہوئی تو وہ بول رہے تھے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی جگہ مجھے دفن کرنا جہاں پہ کہ قرآن وغیرہ سب آگے پڑھیں. کوئی زمین تھی. ہاں تو نیت اچھی ہونے سے صحیح نہیں ہوتا ہے، نیت کے ساتھ ساتھ کام بھی اچھا ہونا چاہیے. نیت صحیح ہونے سے نہیں کام بنتا ہے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. لیکن بڑا اچھی نیت سے انہوں نے کہا لیکن بات صحیح نہیں تھی، لہذا اس پر وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. بعد میں مسجد بنی ہے شیخ وہاں پہ، حالانکہ جو نیت تھی ان کی اس پہ تو عمل ہو رہا تھا. مکتب تھا کیسے جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا تو وہیں تو مکتب چلتا تھا. مکتب کس کا تھا؟ وہ کس کی زمین تھی؟ انہی کی زمین تھی جن کا انتقال ہوا تھا. تو کس نے بھی مسجد بنانے کو کہا؟ اب بعد کے لوگوں نے وہاں پہ شروع کر اذان دی، اس کے بعد وہیں سے سلسلہ شروع. ہاں تو اتنا حصہ چھوڑ کے الگ رکھیے مسجد، قبر کا حصہ چھوڑ دیجیے، باہر کر دیجیے. اس کو باؤنڈری کرنے کے لیے بھی بولے تھے ان کو کہ آپ جہاں تک قبر ہے باؤنڈری کر کے ان کو ہٹا دیے سائڈ میں، اس پہ بھی نہیں مانے تھے. بولے کہ نہیں ابھی رہے مسجد نہیں، مسجد کے اندر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، مسجد کے اندر قبر نہیں ہو سکتی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فالمسجد الذي فيه القبر لا يصلى فيه فرض ولا نافلہ فإنه منہی. اس مسجد کے اندر قبر ہو، اس کے اندر نہ تو فرض پڑھیں گے نہ نفل پڑھیں گے، یہ منہی عنہ ہے، ممنوع. جس کو اللہ صلی اللہ شرار الخلق کہا ہے، بدترین لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ ہیں جس طرح سے مسجد قبر پر بنائے ہیں. اور اسی کا پھر برعکس ہو گیا کہ آپ جہاں پر مسجد ہو اس میں قبر بنا لیجیے. پہلے سے قبر میں اس پر مسجد بنائیں، دکھا دیجیے کیا کہا گیا ہے. شرار الخلق عند اللہ. اور جن کا انتقال ہوتا تھا وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اذا مات منہم الرجل صالح، الصالح، نیک آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی قبر پر. اب بتائیں کہ آپ کے جو یہ دادا پرکھے یہ نیکی رہی ہوں گے تبھی لوگوں نے ایسا کیا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولئک شرار الخلق عند اللہ. جو لوگ ایسا بنائیں ان کی غلطی نہیں تھی، جن لوگوں نے بنایا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق کا دکھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ بدترین ہونا چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں یا بہترین ہونا چاہتے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قول کہاں ہے کون سی تھا؟ میں نے قول پیش کیا، میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا پیش کیا. جی شیخ ابن تیمیہ ان کے فتاوی ملے گا آپ کو، ان کے فتاوی ہیں، فتاوی شیخ الاسلام اس میں. اس لیے کہ یہاں پر میں نے نہیں رکھا، کسی دوسرے مقام پر کتاب الصلاۃ میں یہ مسئلہ آتا تھا تو وہاں میں نے ان کا قول لکھ رکھا تھا، حوالہ بھی ہوتا. یہاں پر میرے سامنے اس قول کا حوالہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں بحث ہو جاتی تھی تو یہاں ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، السلام علیکم.